وبالاسحار هم يستغفرون. بے شک متقی لوگ بہشت اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے انہیں جو ثواب عطا کیا ہوگا اس کو خوشی خوشی لے رہے ہوں گے. وہ لوگ اس سے قبل دنیا میں نیکوکار تھے، وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے اور آخر سے استغفار کیا کرتے تھے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دو عالم سے کرتے ہیں بیگانہ دل کو عجب چیزیں لذت آشنائی. اللہ تعالیٰ نے جنت کے بے شمار راستے بتائے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایمان والا کسی نہ کسی طرح جنت کا حقدار ہو جائے. کوئی راستہ چن لے، کسی پر تو عمل کرے، فارسی مت لے. رحمت خدا مندی بہانا میجود. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانا تلاش کرتی ہے، مغفرت کے گناہوں کے بخشنے کا، جنت میں پہنچانے کا. فرزندانی ملت اسلامیہ، راستہ سے تکلیف کا چیز، اینٹ، پتھر، شیشہ کا ٹکڑا، کانٹا، کیلے کا چھلکا ہٹا دینا بھی ایمان کا شعبہ ہے. جنت کا دریا ہے. راستہ میں چلنے میں نگاہیں نیچے رکھنا، دوسروں کو دھکا دینا اور تکلیف پہنچانے سے بچنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، بھٹکیوں کو راستہ بتانا، گمشدہ کی رہنمائی کرنا، محتاج کی مدد کرنا، کسی کا بوجھ اٹھوا دینا، کسی کا سامان اتار دینا، بیچ راستہ میں بیٹھ کر باتیں کرنے سے پرہیز کرنا، راستہ در دھوپ حاصل کرنے کی جگہ یا گھاٹ پر بولو براز کرنے سے بچنا. اگرچہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور معمولی باتیں رکھتے ہیں مگر سب ترقی درجات کے باعث اور حصول جنت کے ذراعی ہے. احادیث کریمہ میں ان سب کی تاکید آئی ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی خواہش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اختیار کرو، یہ تمہارے سارے کاموں کو مسیل کر دے گا. تلاوت قرآن اور اللہ کا ذکر کرو، تمہارا ذکر آسمان میں ہوگا اور یہ تمہارے لیے زمین میں نور بنے گا. زیادہ تر خاموش رہا کرو، خاموشی شیطان کو بھگا دینے کا ذریعہ اور تمہارے دینی کاموں میں مددگار بنے گی. زیادہ ہنسنے سے بچو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرہ کا نور چلا جاتا ہے. ہمیشہ بات کہا کرو، اگر چیک کر بھی ہو اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو. اپنے عیوب پر برابر نظر رکھو تاکہ دوسروں کو عیوب کا چکر میں پڑنے سے بچ سکو. بزرگوں اور دوستوں، ہم روزانہ کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے ہیں. عام طور پر ہم اپنے کام کو اچھا سمجھتے ہیں، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے جو کیا وہ صحیح کیا ہے، لیکن کیا ہمارا کام کو ٹھیک اور اچھا سمجھنا ہمارے کام کو ٹھیک اور اچھا بنا دے گا؟ پھر آخر کیا معیار ہے جس سے پتہ چل سکے کہ ہمارا کیا ہوا کام اچھا ہوا کہ خراب، ٹھیک ہوا یا غلط؟ یہی سوال ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا، کیسے میں جانوں گا کہ میں نے اچھا کام کیا اور کیسے میں جانوں گا کہ میں نے برا کام کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث سے پتہ چلا کہ پڑوسیوں کا اچھا برا کہنا، اچھائی یا برائی پہچاننے کا بہت بڑا معیار ہے. ہم نے سارے اس معیار پر پورا اترنا اور مستحق جنت بننے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے. یہ مقابلہ رائے کی چیز ہے، اس میں مقابلہ ہونا چاہیے. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوگی، جن میں ہمیشہ رہیں گے، اور نفس مکانوں کا وعدہ کیا ہے جو ان ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گے. اور ان نعمتوں کے ساتھ اللہ کی رضامندی سے نعمتوں سے بڑی چیز ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. ما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ.